سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ کرسمس کی آمد ہے کچھ دنوں بعد، اور میرا خیال چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور جو پاکستان میں رہتے ہیں، میں تھوڑا سا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں، یہاں بھی کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہے، ٹیسکو ہے، سینسبری ہے، لیڈل میڈل ایل ڈی، جہاں بھی چلے جائیں بہت کم پرائس پہ وہاں پہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور کافی مقدار میں اتنے لوگ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں۔ میں نے سوچا اس پہ ایک پروگرام کیا جائے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ جناب 18 تاریخ سے کسی نے یہ لگائی ہے آفر، کسی نے 17 تاریخ سے اس مہینے کی، اور یہ 22 تاریخ تک رہے گی۔ اس کے بعد پتہ ہی آپ کو کہ چھٹیاں وغیرہ آ جاتی یہاں پہ، اور اس آفر کا یا اسے آپ کے کہ پرائس سستی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرسمس میں ہر بندہ جو ہے وہ شریک ہو سکے، اور اس کو کوئی ایسی پریشانی نہ بنے کہ وہ کہ جی میری کھانے پینے کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہو، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اتنی پرائس نیچے گرا دو کہ کوئی تھکا ہوا بھی بندہ ہوگا نا، وہ جا کے تو خرید لے گا پینسوں کے حساب سے، یہ نہیں کہ پاؤنڈ کے حساب سے، یا یہاں پہ جرمنی میں سینٹوں کے حساب سے، اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ظاہر ہے کھانے پینے میں ضروری ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے اب کوئی 10 سے تھیلے اٹھا کے تو جا رہے ہیں کہ جناب یہ آفر لگ گئی ہے۔ لوگوں کو اسی حساب سے وہاں سے چیزیں بھی اٹھانے کا کہا جا رہا ہے جس حساب سے ان کو ضرورت ہے، ایک یا دو جو کرسمس کے دنوں میں ان کے لیے جو ہے وہ کافی ہو، اور کوئی سٹور پیچھے نہیں رہا۔ اگر نئی آفر لگی تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں نے چیک کیا، ہمارے جو ایشین سٹور ہے بڑے، انہوں نے تو لگائی ہے کم، لیکن ہمارے جو نارمل سٹور یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں ان کی پرائس میں کوئی فرق نہیں پڑا جو ایشین ہے۔ جو بات اس میں بتانے کا مقصد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بھی جب بھی عید آتی ہے یا کوئی تہوار آتا ہے، رمضان ابھی میرا کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا، فرق دیکھے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہماری قیمتیں بڑھ جائیں گی، ہمارے ابھی سے جو بھی لوگ چیزیں جو غائب شائب کرتے ہیں، ذخیرہ اندوز کرتے ہیں، وہ اسی کام میں لگ جائیں گے، اور انہوں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ عید پہ ہم نے یا رمضان پہ کس طرح لوٹ مار کرنی ہے۔ اور یہاں جو کرسچن ممالک ہے وہاں پہ کرسمس پہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ سامان باہر نکالا جاتا ہے اور لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ لوگ خرید کے لے جائیں کسی طرح، اور بھی کئی جگہ پہ فری بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ اسٹوروں پہ آپ جائیں تو وہاں پہ میں نے جرمنی میں بھی دیکھا ہے کہ ایل ڈی ہے یا لیڈل ہے، وہاں پہ ایک باہر انہوں نے ٹیبل سا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر لوگ جو ہے نا ایک آدھی چیز کھانے کی زیادہ لے کے تو وہاں رکھ دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ایسا ہوگا کہ جس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے اور وہ اٹھا کے وہاں سے لے جائے۔ تو جناب یہ فرق دیکھ لیں ہمارے اور اپنے درمیان۔ یورپ میں رہتے ہیں وہاں کے میں بتا رہا ہوں، یہاں بھی مسلمان بھی رہتے ہیں، اور میرا نہیں خیال رمضان میں وہ بھی پرائس سستی کرتے ہو جو یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ بھی پرائس نہیں کم کرتے، وہ بھی عید پہ کوئی پرائس کم نہیں کرتے۔ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہے مقدس، وہاں پہ بھی ہماری پرائس بڑی ہائی ہوتی ہے، اور ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ہر ضرورت مند جو ہے وہ چیز خرید سکے۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ویسے تو میں چاہ رہا تھا کہ مختلف سٹوروں پہ جا کے یہ ویڈیو بنا کے تو آپ کو بھجواتے، مگر اتنی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ یہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ جو بات بتانے کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، لیکن سیکھتے نہیں ہم۔ آپ دیکھ لیں یہ پاکستان میں ہم کتنے پروگرام کرتے ہیں، کیا کچھ ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یورپ میں
آنا تو چاہتا ہے مگر وہاں پہ یورپ کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ یورپ میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ، چلو مکمل ایمانداری تو کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آپ ایسے اگر میرے سے پوچھے تو میں جو وزٹ کرتا رہتا ہوں، مذہب سے دور جاتے رہتے ہیں تو وہاں پہ ایمانداری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے جاپان ہے، ان کا مذہب سے کسی سے کوئی تعلق نہیں، مگر ایماندار وہ ہیں۔ کوریا ہے، یہ جو سنگاپور ہے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ وہاں میں ایمانداری۔ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو بتایا، لوگ کہتا ہے، میرے ایک جاننے والے تھے ڈاکٹر، کہتے میں حیران رہ گیا وہاں پہ جا کے، سنگاپور، کوریا، کہتے لوگ جو تھے وہ سائیکل کو تالا بھی نہیں لگاتے، ویسے ہی کہ ویسے ہی کھڑا کر کے چلے جاتے۔ تو ہمارے تو تالے کے سمیت ہی یہ یورپ میں بھی لے جاتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، مقصد بتانے کا ہے جیسے جیسے مذہب سے لوگ دور ہیں وہ کیسے پھر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو حالات ہے وہ تو آپ کو سب کو علم ہی ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کس طرح کی ہم لوٹ مار، کہیں پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو شروع کر دیتے، جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم کہتے ہیں اب بچ کے نہ جائیں۔ اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے پاکستان میں اکثر لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، اکثر لوگ حج پہ جاتے ہیں بڑی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود یہاں آ کے کچھ نہیں سیکھتے۔ یہاں آ کے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، ملاوٹ ہے اور چیزیں ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ میں کل مجھے ایک ویڈیو نظر آئی سوشل میڈیا پہ، تو میں دیکھ رہا وہ کوکو کولا کی بوتلیں گاڑی بھر رہا تھا، اس نے گاڑی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، جس نے ویڈیو لگائی اس نے لکھا کہ یہودیوں کا کوکو کولا اور احمدیوں کا شزان پینا جو ہے وہ میرا ہم مناسب نہیں، اس طرح کے کوئی الفاظ لکھے ہوئے تھے، مگر یہ آپ پی رہے یہ جو 2 نمبر جعلی یہ بوتلیں تیار کر رہا ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آج ہر چیز جو ہے سب سے فاسٹ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو کیوں ایسے حالات ہوئے؟ ویسے ایک سادہ سا سوال ہے، کامرس میں لکھنا بھی چاہیے نا کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ ممالک جو ہے یہ اپنی مذہبی تہوار پہ لوگوں کو سہولت دیتے اور ہم تکلیف دیتے۔ عام آدمی وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ، اس کی صحت سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیچارے کو خوراک نہیں مل۔ بہت سے لوگ آج کا مدد کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا، ایک صاحب ہے، 1-2 وہ ویڈیو بناتے ہیں، کبھی ان کا چہرہ تو نہیں دیکھا مگر وہ ہیلپ کرتے۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں، مگر کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور آٹے میں نمک کے برابر آپ کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے آپ؟ یہ صرف ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم میڈیا کے ذریعے چیزیں سستی بتاتے ہیں، ہم بتاتے وہ میڈیا کے ذریعے اتنی چیز سستی کر دی، یہ ایک آدھی دکان، یہ ایک آدھا بازار جلدی فراڈ، اس پہ ذرا کے لگا کے پکچر شکچر بنائی، بعد میں کہا لوٹ مار شروع کرو، مٹی پاؤ، ٹک ٹاک بن گئی ہے، اب انی پا دو، وہ پا دیتے انی سمجھتے ہیں نا، بغیر اب جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے وہ لگاؤ، ریٹ لوٹو ان کو۔ یہ پھل والے دیکھتے ہیں، فروٹ والے دیکھتے ہیں، انہوں نے لفافے پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں شاپر میں ڈال کے نا، کوئی گاہک آیا وہ پیسے نکالنے لگا، جو اس نے سیب اچھے اچھے سے نکالے ہوئے، وہ شاپر نیچے اور نیچے والا اوپر، وہ بیچارہ گھر جا کے دیکھتا وہ یہ میں نے بھی غلط ڈال دیے، تو وہ شیشہ دیکھتا ہے کہ میری آنکھیں شیکھیں ٹھیک ہے، مجھے نظر ٹھیک آتا ہے، میری شکل ٹھیک ہے، اتنا غلط پھل میں لے کے آ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ریڈی والے نے وہ کام ڈال دیا ہے اور دما دم مسکل اندر کر دیا۔ یہاں پہ میں کل دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ کئی ایسی سبزیاں لوگوں نے ویسی رکھی ہوئی کہ لوگ لے جائیں اور لے کے جائیں اور جا کے جو بھی کسی کو جتنی ضرورت ہے، اور یہاں پہ ہمارے تو ہوتا ہے نا کسی کے ہاتھ، ہمارے تو وہ پچھلے دنوں کو میرا پتا نہیں کوکو کولا تھا یا دودھ تھا کیا تھا، وہ ٹرک الٹ گیا تھا وہاں پہ لاہور میں، تو وہ لوگ وہ لوٹ مار شروع کرتی تھی، ٹرک والے کو اس میں کا مٹی ڈالو، جس کے ہاتھ جتنی بوتلیں آئی ہیں وہ اٹھاؤ اور تتر بتر ہو جاؤ۔ یہ فرق آپ کو بتا رہا ہوں یورپ کا اور پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مگر یہ ہے کہ کوئی بات کرو تو آپ مرتد ہیں، آپ کافر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے، عجیب و غریب حالات بنا دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔